مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زندگی کے بہت سارے دوروں کو دیکھا۔ جب 7 برس 7 مہینے کی عمر ہوتی ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جب ابا حضور کا وصال ہوا تو میرے پاس حسن و حسین تھے، تو امام حسین نے اور امام حسن نے نبی دو جہاں کے دنیا سے جانے والے حال کو بھی دیکھا۔ شہزادی فاطمہ بیان فرماتی ہے اس وقت حسین کی عمر 7 سال 7 مہینے کی تھی۔ امام حسین نے بڑے غم والے حال کو دیکھا، اور کبھی کبھار وہ ذکر کرتے تھے جب نانا جان کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ میری ماں فاطمہ اکثر رویا کرتی تھی۔ 6 مہینے کے بعد میں میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا، جنہیں دنیا سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ اور جب سن 40 ہجری کا لمحہ آتا ہے تو آپ کے والد محترم حضرت سیدنا علی شیر خدا مشکل کشا بھی جام شہادت کو نوش کر لیتے ہیں، اور چند ہی سال گزرتے ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دے دیا جاتا ہے، اور آپ بھی جام شہادت کو نوش کر لیا کرتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر اپنے وصال مقدس تک زندگی کے ہر لمحے میں غم ہی غم دیکھا۔ نانا کی جدائی کو دیکھی ہے حسین نے، ماں کے جانے کے حال کو دیکھا ہے حسین نے، کی شہادت کو دیکھی ہے حسین نے، بھائی کے زہر والے حال کو دیکھا ہے حسین نے، یزیدیوں کے ظلم کو دیکھا ہے حسین نے، ظلم و زیادتی کی داستان کو دیکھی ہے حسین نے۔ میرے آقا دونوں عالم کے سرکار کے سامنے جب پیارے جبریل امین آئے تو نبی دو جہاں ایسے حال میں آتے ہیں کہ وہ الفضل یہ بیان فرماتی ہے ایک دن کا ماجرا ہے، میں آقا کے روبرو پہنچی تو میں نے کیا دیکھی، آپ کے سامنے آپ کا پیارا شہزادہ حسین بیٹھا ہوا ہے۔ حسین اعظم کو نانا جان ان کے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے نبی دو جہاں سے عرض کی اے مصطفیٰ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کائنات کے والی انیس بے کساں یہ بیان فرماتے ہیں اے ام الفضل ابھی اللہ کا فرشتہ جبریل امین آیا تھا اور مجھ سے یہ کہہ کر کے گیا ہے اے نبی دو جہاں جس شہزادے سے آپ محبت کرتے ہیں ایک دن ایک تاریخ آنے والی ہے کہ اسی شہزادے کو آپ کے چاہنے ماننے والے آپ کے کلمہ پڑھنے والے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے میدان کرب و بلا میں شہید کر دیں گے۔ اے ام الفضل اس زمین کرب و بلا کی مٹی کو لا کر کے پیارے جبریل امین نے مجھ کو دیا ہے اور یہ کہا ہے اے نبی دو جہاں جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی خون جیسی ہو جائے گی تو سمجھ لینا آپ کا نماسا حسین شہید ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ میرے مصطفیٰ دونوں عالم کے سرکار اس مٹی کو لیتے ہیں اور ام المومن حضرت ام سلمہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور بھی ازواج مطہرات تھیں، کسی کو نبی دو جہاں نے وہ مٹی نہیں دی ہے، مٹی دی ہے مصطفیٰ نے تو حضرت ام سلمہ کو مٹی دی ہے۔ گویا کہ نبی دو جہاں کو پتا تھا کہ میرا پیارا نماسا حسین جب شہید ہوگا تو میری بیویوں میں سے کوئی بیوی زمین پر نہیں رہے گی، ایک ہی بیوی رہے گی جنہیں دنیا ام سلمہ کہتی ہے، ام سلمہ رہیں گی۔ تو نبی دو جہاں نے ام سلمہ کے ہاتھ میں مٹی دے کر کے کہا اے ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کر کے رکھنا، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے خونوں میں لت پت ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا نماسا حسین میدان کرب و بلا میں شہید ہو گیا ہے۔ چنانچہ نبی دو جہاں امام حسین کی زندگی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور غیب کی خبر کو بھی بتا رہے ہیں، جبھی تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں یا نبی اللہ آپ کی شان تو یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی دو جہاں کی عظمتیں بھی پیش ہو رہی ہیں، غیب کی بات بھی ہو رہی ہے، امام حسین کی شہادت کی پیشین گوئی بھی ہو رہی ہے۔ اور ایک دن کا ماجرا ہے، نبی دو جہاں کے ایک بیٹے جنہیں دنیا حضرت قاسم کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، یہ پیارے قاسم ہے، نبی دو جہاں کے حقیقی بیٹے ہیں، اور نبی دو جہاں کے مجازی بیٹے جنہیں دنیا حسین کے نام سے جانتی ہے، جو
शहजादी फातिमा के बेटे हैं। ये दोनों शहजादे नबी दो जहां के रूबरू हैं। अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अमीन हाजिर दरबार होते हैं और हाजिर दरबार होने के बाद में अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, अल्लाह ने पैगाम को भेजा है, ए मेरे हबीब, इन दोनों में से जिसको चाहे आप जमीन पर रखें और जिसको चाहे अल्लाह के हवाले कर दें। तो नबी दो जहां गौर करते हैं और गौर करने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं कासिम को रखता हूं तो कासिम को रखने पर और हुसैन को अल्लाह के सुपुर्द कर देता हूं तो मुझको भी तकलीफ होगी, मेरी बेटी फातिमा को भी तकलीफ होगी, मुझको भी तकलीफ होगी और अली मुश्किल कुशा को भी तकलीफ होगी। तो नबी दो जहां ने अपने बेटे के लिए फैसला कर लिया, मैं अपने बेटे को अल्लाह के सुपुर्द कर दूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मुझी को तकलीफ होगी और मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ नहीं होगी। तो नबी दो जहां हजरत कासिम के ताल्लुक से ये अहद कर लेते हैं और जिब्रील अमीन से कहते हैं, ए जिब्रील, मैं ये चाहता हूं मेरा बेटा कासिम अल्लाह के यहाँ चला जाए और मेरा निवासा रह जाए। चुनांचे हाल ऐसे ही होता है। कुछ दिनों के बाद में हजरत कासिम का इंतकाल हो जाता है और नबी दो जहां के नवासे इमाम हुसैन सही और सालिम रहा करते हैं। जब तो मुस्तफा जाने रहमत कभी कभार मुस्कुरा करके कहते थे, ए दुनिया के लोगों सुनो, मेरा हुसैन ऐसी शान वाला है जिस हुसैन के ऊपर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। आज हम कुर्बान होते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नबियों के नबी ने अपने बेटे को हुसैन के नाम पर कुर्बान किया है और दुनिया के लोगों को बता दिया है हुसैन की अजमत यह है कि मैंने अपने बेटे को हुसैन आजम की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया है। चुनांचे वो लम्हा आता है, वो साथ आती है, आपने रवायात को भी सुन लिया है और सुनने के साथ ये महसूस कर लिया है कि मुस्तफा जाने रहमत को ये पता, शहजादी फातिमा का प्यारा बेटा नबी दो जहां का निवासा मैदान करबला में जामे शहादत को नोश फरमाएगा। तो हुसैन आजम की शहादत के बारे में नबी को मालूम था और नबी को अल्लाह ने, नबी दो जहां को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि अगर डूबते हुए सूरज की जानिब इशारा फरमाए तो पलट करके वक्त असर पर आ जाए, उंगली का इशारा करे तो चांद दो हिस्सों में बट जाए। तो मुस्तफा अगर दुआ करते तो हुसैन बच जाते। हुसैन आजम को नबी दो जहां ने दुआ करके क्यों नहीं बचाया? तो है नबी के दीवानों, मेरे आका दोनों आलम के सरकार ने कभी चाहा ही नहीं कि हुसैन को बचाया जाए, बल्कि नबी दो जहां ये चाहते थे हुसैन को मैदान इम्तिहान गाह में भेज करके हुसैन के गर्दन को कटा करके दीन को बचाया जाए। चुनांचे हाल यही हुआ है कि नबी दो जहां जो चाहते थे इमाम हुसैन ने वही किया।